لیکن آیا یہ ایک قسم کی بنیاد ہے جس کی طرف سے وائز آج ہے، اور ہم آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اس وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب آپ کی روح پر حملہ کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم جلد ہی اس پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ ہیلو اور برج میں خوش آمدید۔ میرا نام پادری رینڈی ہے اور ہم پرجوش ہیں کہ اب آج ٹیون میں ہیں۔ نینسی ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ تھوڑا سا بات چیت کرنے جا رہی ہے۔ میں ہماری وزارت اور آنے والے طریقوں کے بارے میں کچھ اور اشتراک کروں گا جو اب ہمارے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ نینسی ہم کہاں ہیں اور ہمیں ایک مختصر خلاصہ دیں اور ہم سیدھے کلام میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم گھر کے ذریعہ رہتے ہیں جہاں ہم سے پا کرتے ہیں، لہٰذا ہم فی الحال کنساس میں ہیں۔ ہم جمعرات 25 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوں گے، کنساس سے مغرب کی طرف روانہ ہوں گے، اور ہم اس مقام سے کیلیفورنیا جائیں گے۔ اور ہم کیلیفورنیا میں ہوں گے، ہم اروین میں ہوں گے۔ ہم اپنے سفر سے پہلے کچھ مہینوں کے لیے اروین میں پارکنگ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے سفر میں، اور پھر جب ہم اپنے سفر سے واپس آئیں گے تو ہم اب بھی وہاں ہوں گے، اور پھر دسمبر کے پہلے حصے میں ہم یوما جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اگلے ہفتے سفر کریں گے، جہاں مجھے نہیں معلوم کہ ہم اگلے ہفتے اپنی ویڈیو کہاں بنائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں، اور ہم اس کے بارے میں پرجوش ہیں کہ مستقبل میں کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مبہم ہے۔ ہمارے پاس تاریخیں اور مقامات ہیں، لیکن اب جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، لہٰذا آپ کی دعاؤں اور آپ کی حمایت کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ہم حفاظت کے لیے آپ کی دعاؤں کی خواہش کرتے ہیں جب ہم سڑکوں پر کیلیفورنیا جاتے ہیں، جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں۔ جب میں گاڑی چلاتا ہوں اور اس بڑی رگ چلاتے ہوئے یہ 40 فٹ موٹر ہوم اور اس کے پیچھے ہماری گاڑی کھینچنا، اس لیے میں آپ کی دعاؤں کا قدر کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اورنج کاؤنٹی دوستوں کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہم اروین میں دی گرووز میں جا رہے ہیں اور یہ 16 اکتوبر کو ہونے والا ہے۔ لہٰذا آپ کو اس کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ملا، اسے اپنے کیلنڈر پر رکھیں، تاریخ محفوظ کریں اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ میں سفر نامے اور ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی معلومات شیئر کروں گا جو ہم کر رہے ہیں، اور پھر زیادہ تر وقت دعا میں گزارا جائے گا، اور پھر میں بعد میں آپ کے ساتھ کچھ سوال و جواب کروں گا تاکہ آپ کو اچھی تصویر مل سکے۔ تو ہمارے تمام اورنج کاؤنٹی کے دوست اور کوئی بھی جو اس علاقے میں ہے، اروین، اورنج کاؤنٹی، کوسٹا میسا، ہنٹنگٹن بیچ، اس پورے اورنج ایریا میں بلا جھجک آنے کے لیے محسوس کریں اور اس دعا کے وقت کا حصہ بنیں۔ ہم اب سے 22 اکتوبر سے 10 نومبر تک ہمارے لیے دعا مانگیں گے جب ہم ملک سے باہر سفر کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جب خدمات جاری ہیں اور جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو دعا مانگنا اچھا ہوتا ہے، اور یقیناً وہ مرکزی وقت سے تقریباً 10 گھنٹے مختلف ہوتے ہیں اور بحر الکاہل کے وقت سے تقریباً 12 گھنٹے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کے دن اور راتیں ہمارے بالکل برعکس ہیں۔ لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب دعا میں رہیں، کیونکہ تمام منصوبہ بندی اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے کی ہیں اور کریں گی واقعی کچھ بھی نہیں ہے پیدائش کے طور پر۔ مجھے افسوس ہے، خروج کہتا ہے، جب ہم نے موسیٰ کو فرعون سے ملنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں اب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں خدا؟ میں اوپر نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں۔ اور میں نینسی اور میرے بارے میں اور ایلیکس ہینس کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت تک نہیں جانا چاہتے جب تک کہ روح القدس ہمارے ساتھ نہیں جاتا اور ہمارے سامنے جاتا ہے اور صحیح دروازے کھولتا ہے۔ تو کیا آپ ایک ادو کھانے کو چھوڑنے پر غور کریں گے اور دعا کریں گے اور کچھ وقت صرف مانگنے پر غور کریں گے؟ خدا ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں طاقت دے۔ کلام پہلے ہی مسح ہو چکا ہے، لیکن دشمن کے قلوں کو توڑ دو تاکہ اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا جائے اور مسیح کی روشنی روشن ہو جائے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم صرف چند منٹوں میں یہاں ختم ہونے جا رہے ہیں، ایک پہاڑی پر ایک شہر جس میں ہم دنیا کا نور ہیں۔ لیکن میں اب مت میں کودنا چاہتا ہوں اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب روح پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ہماری روحیں بھاری رہی ہیں اور دوسرے ممالک میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، امریکہ میں چیزیں چل رہی ہیں، اب کے شہر میں، اب کی زندگی، اب کے چرچ میں، جو بعض اوقات ہماری روح پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم پر حملہ محسوس کرتے ہیں۔ در حقیقت پولس کہتا ہے، ایمان کی ڈھال رکھو، دشمن کے آتشگیر ڈارٹس کو روکو، وہ انہیں چرچ میں پھینک رہا ہے، ہماری آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کلید کیا ہے؟
ٹھیک ہے، ہمیں صحیفے میں گہری جڑے رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبور 1:3 کہتی ہے، اس درخت کی مانند ہو جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جڑوں کے نظام راستے سے نیچے جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے نینسی، ہمارے پیچھے اس درخت کی طرح۔ یہ سردی گرمی ہوا بارش جو کچھ بھی آتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے کیونکہ اس کی جڑیں گہری ہیں۔ اور میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا میں گہری جڑیں رکھتا ہوں؟ جب ہوا کہ طوفان آتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک درخت گرتا ہے، اگر اب جڑ کے نظام کو دیکھیں تو اگر یہ لان کے علاقے کی طرح ہے جہاں صرف پانی آنمی ہے، شاید چند انچ 1 فٹ گہرائی میں، یہ ہو سکتا ہے اوور کی وجہ سے یہ خشک سالی سے نہیں گزرا ہے اور زمین میں گہرائی میں ڈیریل کرنا پڑا۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کی تعمیر کرنی چاہیے یا اپنی زندگیوں کو لگانا چاہیے جیسا کہ صحیفہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو میں اب سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کی زندگی ریت پر تعمیر کی گئی ہے یا چٹان پر؟ اور یہ آپ کی کال ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ کی زندگی میں تعمیراتی مواد کیا ہے؟ کیا آپ ٹھوس بنیاد رکھنے کے لیے کافی صحیفے پڑھتے ہیں؟ کیا اپنے خداوند کو اپنے محرکات کو تبدیل کرنے کی اجازت دی ہے، اپنے غرور کو دور کرنے کی اجازت دی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو نجات کے بعد ہوتی ہیں تاکہ ہم خداوند کی راہوں میں ترقی کریں۔ درحقیقت اس عبارت میں جب برائی کا دن آتا ہے اور یہ آنے والا ہے، ہم نے اسے پچھلے ہفتے دیکھا۔ پوری دنیا پریشان ہے۔ ہم اسے اتنا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک آدمی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کیتھولک چرچ میں بچوں کے ماس کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جو یوکرین سے فرار ہو گئی تھی اور صرف ایک ٹرین پر سوار تھی، اب جانتے ہیں نوکری حاصل کرنے اور یہاں ایک آزاد امریکہ میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لہٰذا جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ایک متوازن نقطہ نظر رکھنا ہوگا جو صحیفے کے ذریعہ متوازن ہے۔ آپ ایک صحیفہ لے سکتے ہیں اور آپ بہت بائیں طرف جا سکتے ہیں یا آپ بہت دائیں طرف جا سکتے ہیں۔ آپ سڑک سے پھسل سکتے ہیں یا آپ متوازن رہ سکتے ہیں جیسا کہ یسوع نے ہمیں سکھایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان الفاظ میں سے کچھ کے بارے میں سوچیں گے جو چارلی کرک نے کہا تھا اور اس نے یقین کیا تھا۔ اس نے کہا، ایک وجہ یہ ہے کہ میں ایک مسیحی ہوں۔ جب ان کے اشتراک کے ایک وقت کے بعد سوال و جواب میں ان کا چیلنج کیا گیا تو انہوں نے کہا، کوئی آثار قدیمہ کا ثبوت نہیں ہے جو مسیح سے انکار کرتا ہے۔ بہت کچھ ہے جو کہتا ہے کہ وہ واقعی یہاں تھا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے کہا، یسوع نے میری زندگی بدل دی۔ نینسی نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ میں نے تجربہ کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہے۔ بہت سے لوگوں کو پنرجنم نجات کی طاقت کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخری بات جو اس نے کہی کہ وہ مسیحی کیوں تھا، اس نے کہا کہ وہ نجات سب سے بہترین فیصلہ تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ یہ بلائنڈرس کے ساتھ گھومنے کی طرح ہے، اور جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو بلائنڈرس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور آپ کے پاس پر یہ نقطہ نظر ہوتا ہے۔ آپ آگے دیکھتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے آنکھوں کے کچھ ٹیسٹ کیے تھے اور انہوں نے میری آنکھوں کو پھیلا دیا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ ایک عجیب احساس ہے، خاص طور پر جب آپ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گہرا دھوپ پہننا پڑتا ہے جو کچھ گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ لیکن میں اپنی بینائی کھونے سے نفرت کروں گا۔ یہ روح کی کھڑکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے۔ اب جانتے ہیں اس کی زندگی کا توازن چارلی کرک کے لیے صحیفہ تھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس نے کہا، میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ایئر فورس 1 پر سوار نہیں تھا جو اس نے کیا تھا۔ صدر سے ملاقات نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے کیا تھا۔ سفر نہیں کر رہا تھا کچھ سامان جو اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا، اس زندگی میں میرا سب سے بڑا تجربہ نجات کے بعد گھر آنا تھا، اور میری بیٹی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میری ٹانگ پکڑ لی تھی اور ہیلو ڈیڈی۔ اب جانتے ہیں میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ تمام ایوارڈز تعریفیں جو کچھ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے یا دیا گیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کو خداوند کی خدمت کرتے ہوئے دیکھنا، انہیں علاقوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے کہ اس سے خاندان مضبوط ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو کسی خاندان کو ختم کر رہے ہیں یا کسی قسم کے یونی سیکس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مرد اور عورت ہونے کے بجائے وہ لوگ جو صنفی الجھن میں ہیں، وہ جو بہت پرتشدد ہیں، ہم لوگوں کے نقطہ نظر کو قبول کرتے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس کا توازن ہے، اور ہم صرف ایک لمحے میں صحیفے میں اس میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ میں نینسی سے پڑھنے کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی بائبل ہے تو متی 7 اور وہ پڑھنے جا رہی ہے جو ہم نے گایا ہے، اور میں نے تھوڑا سا تاریخی بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے۔ نینسی، لہٰذا جو کوئی بھی میری ان باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے
ایک عقلمند آدمی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے۔ بارش ہوئی اور نہریں اوپر اٹھ گئیں اور ہوائیں چلتی تھیں اور اس گھر سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن وہ نہیں گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر تھی۔ یہ وہاں ہے دائیں۔ لیکن جب ہر وہ شخص جو میری ان باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہو۔ بارش برسنے لگی، نہریں بلند ہوئیں اور ہوائیں چلتی تھیں اور اس گھر سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ گر گئے۔ بڑے حادثے کے ساتھ وہ میرا۔ جب یسوع غائب ہو گیا اور یہ باتیں کہہ کر ختم ہو چکے تو ہجوم اس کی تعلیم پر حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے شریعت کے اساتذہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر تعلیم دی جس کے پاس اختیار تھا۔ یہ میرے ساتھ گہرائی سے سوچو۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتھارٹی کے خلاف ایک چیلنج ہے۔ پولیس کو ڈیفینڈ کریں۔ دور دراز پاگل لوگ کہیں گے اگر ہمارے پاس جنگ ہوتی اور کوئی نہیں آتا۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی برائی ہے، اور یسوع نے اختیار کے ساتھ تعلیم دی، شریعت کے اساتذہ کے طور پر نہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا اور ایک اس میں سے تھوڑا سا اور اب کی سچائی اور ان کی سچائی اور وہ لوگ اور میری سچائی۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یسوع اس کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں کیا ہیں جو یسوع نے سکھائی تھی؟ اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ دوسرا گال موڑیں۔ اب آئیے دوسرے گال کو موڑتے ہوئے توازن برقرار رکھیں۔ جب یہ مسیح کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم دوسرے گال کو موڑ دیتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ یسوع چاہتا ہے کہ تم ہتھیار لے جائیں؟ یہ اب میں سے کچھ کے لیے کچھ نئی معلومات ہو سکتی ہے۔ نوٹ کریں کہ لوقا 22:33 میں نینسی ابھی آپ کو پڑھنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ یسوع ہے جو اپنے شاگردوں کو ہتھیار لے جانے کے بارے میں کچھ ہدایات دے رہا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا، اے خداوند، میں تیرے ساتھ قید خانے اور موت کے لیے جانے کو تیار ہوں۔ یسوع نے کہا، اے پترس، میں تم سے کہتا ہوں کہ آج مرغ کے کوے سے پہلے تم 3 مرتبہ اس بات کا انکار کرو گے کہ تو مجھے جانتا ہے۔ تب یسوع نے ان سے پوچھا، جب میں نے تم کو بغیر پرس بیگ جوتے کے بھیجا تو کیا تمہارے پاس کچھ کمی تھی؟ کچھ بھی نہیں، جواب۔ اس نے ان سے کہا، لیکن اب اگر آپ کے پاس پرس ہے تو اسے لے لو، اور اگر بھی ایک تھیلا بھی، اور اگر آپ کے پاس تلوار نہیں ہے تو اپنا لباس بیچ دو اور ایک خرید لے۔ یہ لکھا ہے کہ جیسا کہ وہ خطاکاروں اور نافرمانوں کے ساتھ شمار کیا گیا تھا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ مجھ میں پورا ہونا چاہیے۔ ہاں، میرے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ اس کی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ شاگرد نے کہا، یہ ہے۔ دیکھو خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں، یہ کافی ہے، اس نے جواب دیا۔ لہذا یسوع جارحانہ حملے کے لیے بہت سارے ہتھیار جمع نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ سفر کر رہے تھے تو اس کے لیے اپنے اور اس کے پیروکاروں کی حفاظت کے لیے ہتھیار موجود تھے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ آپ یہاں فرق دیکھیں گے۔ ہمیں کبھی بھی ہتھیار نہیں لینا چاہیے اور کسی کی جان نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ ہم ان دنوں ہفتے میں تقریباً 2 یا 3 بار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں کہ یوکرین میں ہر ہفتے ہزاروں افراد ہلاک ہو رہے ہیں اور حماس پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اب اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہم برائی نہیں ہونے دے سکتے، دکھاوا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں جو تبدیل کرنے اور دوبارہ محبت کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس طرح جب کوئی شخص ہنانا اور سفیرہ کا وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یا ہودہ بادشاہ ساؤل کی روح کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور پھر ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ داؤد کو غاروں میں چھپنا پڑا جب تک کہ خداوند نے اسے تخت پر نہ بٹھایا۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ اننا اور سفیرہ کو چرچ کے قریب دفن کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے روح القدس کے خلاف جھوٹ بولا تھا۔ آہودہ باہر گیا اور خود کو پھانسی دے دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ پچھلے مہینے اس سے زیادہ عرصے میں یہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہم آنے والے اس عظیم حیاتنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ یسوع نے جب انہیں باہر بھیجا تو اس نے ان سے کہا، کیا تمہارے پاس بیگ نہیں تھا، اور کیا تمہارے پاس سینڈل نہیں تھے، اور کیا میں نے تمہیں فراہم نہیں کیا؟ اور وہ جانتے تھے کہ اس نے کیا تھا، اور خدا ایسا کرنے جا رہا ہے۔
हमें पाकिस्तान में जो कुछ भी करना है खुदा वसाइल फराहम करेगा। और मैं अपने आप पर भरोसा कर रहा हूं नैन्सी। अब हम सब सुनने के लिए खुदा क्या कहता है, इसे सच्चा आर्केस्ट्रा लीडर बनने दें और जो कुछ वो हमसे मांगता है आइए हम ऐसा करें। और सुनो कि रुकिया कह रहा है। रुकिया कहती है, ठीक है अब जानते हैं मुकाशिफा 2:3 में 7 गिरजा घरों में ये वो सवाल है जो तमाम 7 गिरजा घरों से पूछा गया है, जो नंबर 7 है, जो मुकम्मल है, यानी दुनिया भर के तमाम गिरजा घरों के लिए जिसके पास कान है इसे सुनने दो। रू गिरजा घरों को क्या कहती है? मम, मुझे यकीन है कि आज भी, क्योंकि मैंने पिछले इतवार को सुना था, गिरजा घरों का साइज एक इतवार में दुगना हो रहा है क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो खुदा उनसे चाहता है। आह, ये इतवार है जब आपको पार्किंग लॉट में अपनी चर्च की खिदमत करना पड़ सकती है क्योंकि अब आने वाले लोगों को बैठने के काबिल नहीं होंगे। और मैं सिर्फ इस पर यकीन कर रहा हूं। और वहां है, देखें कि अमेरिका और दुनिया भर में क्या हो रहा है। और मैं सिर्फ मैं इसके बारे में पुरजोश हूं। और आइए हम अपने आप को ये जानने की इजाज़त दें कि खुदा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फराहम करने जा रहा है, न कि जो हम चाहते हैं। मुझे कभी कभार रुकना पड़ता है और खुदावंद से पूछना पड़ता है, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या मैं सिर्फ ये चाहता हूं, और फ़ख्र को छोड़ने के लिए तैयार रहूं और खुदा हमसे जो चाहता है वो करें। लिहाजा वो इससे कहता है, अपना कोट बीच दो और तलवार हासिल करो क्योंकि आपको अपने दिफा के लिए इसकी ज़रूरत होगी। और शागिर्दों ने जाकर 2 हासिल किए और यकीनन उनमें से एक दर्जन थे। तेरा यसू की गिनती कर रहे थे और उसने 2 तलवारें देखें और कहा, ठीक है हमारे लिए ये काफ़ी है। अपना दिफा करें, लेकिन याद रखें जब वो यसू को गिरफ्तार करते हैं क्योंकि वो सलीब पर मरना चाहता था तो ये इस मंसूबे का हिस्सा था। और उसने इस आदमी के कान को शिफा दी कि पतरस ने शायद तलवार को घुमाया और उसका कान काट दिया। ये इसका एक हिस्सा था जो वो करने जा रहा था। लिहाजा जब ये मसीह के लिए और मसीह की वजह के लिए है तो गाल मोड़ने का एक वक्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक मसीही को सिर्फ बैठ जाना चाहिए और किसी को एक वो आए फ्रेंड को आपकी बेटी की इस्मत दूरी करने देना चाहिए जब आप जानते हो कि वो आपके घर के सामने कार में बाहर है। आपके पड़ोसी को जो आपके पड़ोसी की तरफ से मारा जा रहा है, बीवी को मारा जा रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। हमें हुक्म देना और रिपोर्ट करना होगा, दूसरों को बताना होगा और खुदा से मदद और रहनुमाई तलब करना होगा। अब इस सब की वजह से हम अच्छाई के साथ तारीकी पर काबू पाते हैं। आप अंधेरे को नहीं मोड़ते, आप रोशनी को तब्दील करते हैं। आप अंधेरे को बढ़ा नहीं सकते लेकिन आप रोशनी को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले खुदावंद की खिदमत करके हमारे साथ रोशनी बढ़ाई, 2 हौसला अफजाई करके। ये इन चीज़ों में से एक है जिसकी हमें हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आपको कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों पर यकीन नहीं आएगा जो हम लड़ते हैं। मैं इंटरनेट पर मसीह का इश्तिराक कर रहा हूं और दूसरे दिन कोई मेरे खुदा के बारे में बात कर रहा था। आसमान में अजीब व गरीब खुदा है। ये मेरे तख़य्युल की एक तस्वीर है। लेकिन चूंकि मैं तौबा का मुतालबा कर रहा था, इसने कहा, ठीक है अब ईसाई अलकायदा की तरह हैं। दोस्तों, ये सच नहीं है। हम अलकायदा की तरह नहीं हैं। हम दूसरों को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अगर वो इस बात पर यकीन नहीं करते हैं जिस पर हम यकीन रखते हैं। आप जो भी यकीन करना चाहते हैं इस पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सच्चाई पेश करूं ताकि आप फैसला कर सकें। हाँ, ये किलीद है। क्या आप मुत्तफिक होंगे न? मैंने आपको ये कहते हुए सुना है, आमीन। और अब आइए मत्ती के बाब 5 पर जाकर अपने चंद मिनट को एक साथ ख़त्म करें। और नैन्सी आयत 14 से 16 तक पढ़ने जा रही है जो हमारे बारे में बात करती है और हमें क्या करना है। तुम पहाड़ी पर रोशनी हो, हलियलविया। एक पहाड़ी पर बनाया गया कस्बा मुहिम छुपाया नहीं जा सकता। ना ही लोग चराग लगाते हैं, चराग जलाते हैं और इसे प्याले के नीचे रखते हैं। इसके बजाय वो इसे अपने स्टैंड पर रखते हैं और ये घर में हर एक को रोशनी देता है। हाँ, इसी तरह तुम्हारा नूर दूसरों के सामने रोशन हो ताकि वो तुम्हारे अच्छे अमाल देखें और आसमानी बाप की तमजीद करें। हम दुनिया की उम्मीद हैं, मुहिम हमारी वजह से नहीं, हमें दोबारा पैदा होना है, मरना है और दोबारा पैदा होना है। हम रोशनी हैं क्योंकि हम चांद की तरह हैं। हम सूरज नहीं हैं। हम रोशनी की अक्कासी करते हैं। एक पहाड़ी पर एक शहर। अब जानते हैं, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो हम एक बशल के नीचे या किसी अलमारी में छुपे हुए नहीं हैं। वो क्या कह रहा है? इसे एक खंबे पर रखें, इसे एक बड़े स्टैंड पर रखें ऊंचे ताकि रोशनी हर जगह चमक सके। क्या आपने कभी फ्रीवे पर लाइट्स देखी है?
وہ انہیں نیچے نہیں ڈالتے جہاں وہ آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے، وہ انہیں 80-90 فٹ ہوا میں ڈالتے ہیں اور وہ پورے چوراہے کو روشن کرتے ہیں جہاں آپ ایک لوپ موڑ تبدیلی کر رہے ہیں اور موجود دیگر کاروں کے ساتھ لین کی تبدیلیاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس غلطی کی جگہ نہیں ہو سکتی ہے جو 60-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جیسا کہ آپ کو احساس ہے ہم وقت کے ذریعے پھینک رہے ہیں اور خدا ہمارے قریب آ رہا ہے، اور اس طرح اس کا وقت اور ہمارا وقت آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں، اور ہم اپنی روشنی کو نہیں چھپاتے ہیں، اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم اسے دوسروں کے سامنے چمکنے دیں گے۔ اونچے بڑے برے اعلیٰ تعلق ہیں، میں ایک کامل انسان نہیں ہوں۔ نینسی سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے غلطیاں کی ہیں لیکن میں خدا سے مجھے معاف کرنا چاہتا ہوں اور نینسی سے مجھے معاف کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم ہمیشہ ہدف پر نہیں ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم سچ نہیں بول رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں۔ ارے ہم حال ہی میں کیا گزر چکے ہیں، کووڈ، گرجا گھروں کی بندش کھولنے، معاشیات، کھانے کی قیمت کے درمیان عوامی مقامات پر غیر محفوظ محسوس کرنے کے ساتھ مشکلات، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں ٹھیک ہوں۔ ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ رب ہمارے ارد گرد چمکے۔ جب ہم موٹر ہوم میں جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، کسی کو مارنے میں ہماری مدد نہیں کرتے ہیں اور کسی کو بھی مارنے میں مدد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں سے کچھ نہیں چاہتے ہیں اور یہ آپ کا دن برباد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے اور کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ وہ ہماری بھلائی دیکھیں۔ یہ کیا ہے نینسی؟ کام، ہمارے اچھے کام۔ لہٰذا ہم اپنے کاموں سے نجات نہیں پاتے ہیں لیکن ہمارے کام اس کا نتیجہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یاد ہے جب ہم نے جیمز کا مطالعہ کیا، یہ ایک ذاتی تعلقات کا نتیجہ ہے۔ میں نے نینسی سے کہا، میرے ساتھ رہو 50 سال پہلے اس اپریل میں، اور وہ وہاں لٹک گئی ہے اور میرے ساتھ پھنس گئی ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان الفاظ کو خود رکھوں اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت کرنے کی اجازت دوں اور اس بات کو یقینی بناؤں کہ اس کی دیکھ بھال میرے سامنے کی جائے۔ اور غور کیجیے، یہ کہتا ہے آسمان میں باپ کی تمجید کرنے کے لیے، اور خوبصورت چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم پر یہاں ایک بڑی مکھی کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ خوبصورت چیزوں میں سے ایک مہم چارلی کرک کا یہ تھا کہ اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی جو پہلے ہی یہ دیکھنے کے لیے پرعزم ہے کہ کام آگے بڑھتا ہے، اور صرف پچھلے چند دنوں میں 37,000 نئے ابواب ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ مومنٹ کا، ہاں مم، کیمپس میں، اور تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ 3,500 سے 37,000 تک چلے گئے۔ دیکھو، جب انہوں نے سوچا، جب پیلاطاس اور فریسیوں اور صدوقیوں نے سوچا اور رومیوں نے سوچا جب ہم یسوع کو مار ڈالیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ عالمگیریت اختیار کر لی۔ انہوں نے سوچا جب ہم چارلی کرک کو باہر نکالیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، اور یہ صرف کئی گنا بڑھ گیا۔ جب انہوں نے مجھے فیس بک سے ہٹا دیا، جو بھی ہوا، کیونکہ میں صرف پیار سے سچ بانٹ رہا تھا، یہ دراصل دوسری جگہوں کے ایک پورے گروپ پر پھیل گیا ہے، اور ہم بہت سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، اور اس کے لیے ہم خدا کو جلال دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں یسوع کو فروغ دینا چاہتا ہوں، اور جتنا زیادہ وہ چمکتا ہے اتنا ہی دوسرے ہم میں مسیح کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنی روشنی کو چمکنے دیں۔ ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ یسوع کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یسوع کیا کرے گا؟ ہر روز اس کا کلام سنو۔ اب جانتے ہیں، بعض اوقات جب کوئی فٹ بال ٹیم کھیل ہار جاتی ہے تو کوچ انہیں صرف چند گھنٹوں میں مشق کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ان چیزوں پر غور کرے گا جو انہوں نے کھیل میں غلط کیا ہے تاکہ وہ ان کو دہرانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس میں سے کچھ صرف کھیل کے بنیادی اصولوں کو مسدود کرنا، نمٹنا، گزرنا، پکڑنا ہے۔ لیکن ہمیں بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنا ہوگا۔ تو کبھی کبھی ہمارا جسم کہتا ہے، میں نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے، میں پہلے بھی چرچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیں کہ میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جم جانے کی طرح ہے۔ ہاں، میں نے 6 سال پہلے ورزش کی تھی، اور میں 20 سال پہلے بہت اچھی حالت میں تھا، لیکن جب ہم اپنے کوکا کولا اور آلو کے چپس کے ساتھ صوفے پر لیٹ رہے ہیں، اور پھر کوئی برا آدمی آتا ہے اور ہمارا سامان چوری کرنا چاہتا ہے اور ہمارے کنبے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہم ان سے نہیں کہہ سکتے، ارے صرف 1 منٹ انتظار کرو، میں ہوں، ورزش کرنے جا رہا ہوں اور پھر میں واپس آ کر آپ کی گھڑی صاف کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، ہم مل گیا، ہم تیار رہنا ہوگا، آپ کو تیار رہنا ہوگا، جسمانی طور پر، جذباتی، روحانی طور پر فٹ ہے۔ ایک اچھا سپاہی یہی کرتا ہے،
اور جب ہم اس طرح ہوتے ہیں تو خدا ہمیں پہاڑی پر کھڑا کرتا ہے دوسروں کو دیکھنے کے لیے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے والدین دوسری جنگ عظیم سے کیسے گزرے۔ میں پیدا نہیں ہوا تھا، انہوں نے دعا کی۔ ہم نینسی کے بھائیوں کو ویتنام سے گھر کیسے پہنچائیں؟ چرچ نے دعا کی، اس کے والدین نے دعا کی، اور وہ سب گھر آ گئے۔ جو اور ٹام اور جم گھر آئے۔ اور کبھی کبھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایڈم گیلویز کی طرح کبھی کبھی وہ جنگ میں مر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی نیچے جاتا ہے تو بہت سے اور قدم اٹھاتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں، جیسا کہ میں بننا چاہتا ہوں۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں میتھیاس بننا چاہتا ہوں۔ جب ہداہ ٹوٹ گیا تو میں یہ کہنے کے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں جیسا کہ ساآ نے 6 میں کیا تھا، خداوند مجھے بھیج دے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یا آپ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ اگر خداوند رہنمائی کرتا ہے تو ہماری مالی مدد کریں تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو خدا ہمیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں ذاتی طور پر جا رہا ہوں تاکہ جن گرجا گھروں میں ہم ہر روز ہر ہفتے خدمت کر رہے ہیں ان کا احتساب کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مجھے پریسبیٹری اور خدا کی اسمبلیوں کے ساتھ جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے، اور ضلع اور جنرل کونسل اور ان کے ذریعے سند یافتہ ہوں۔ اور ہم لاہور میں اسمبلی آف گاڈ چرچ میں تبلیغ کریں گے، اور ہم تعلیمی شعبے کو مضبوط بنائیں گے، اور ان خواتین کو مضبوط بنائیں گے جو سلائی کرنا سیکھ رہی ہیں اور اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے۔ ہم خاندانوں کو غلامی سے بچائیں گے۔ ہم یہ سب کچھ کریں گے، اور جتنا زیادہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے اتنا ہی ہم یسوع کے لیے پوری پاکستانی قوم پر اثر انداز ہو سکیں گے۔ لہذا جب ہم اختتام پذیر ہیں، میں اب سے 2 اہم سوالات پوچھتا ہوں۔ ریت، چٹان، آپ کی کال، الماری عیسائی، یسوع مسیح کے سچے پیروکار۔ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک؟ یہ میری پسند ہے، آپ کی پسند ہے، نینسی کی پسند ہے۔ آئیے یسوع کو منتخب کریں جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ پروردگار، میں پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آنے والی صلیبی جنگوں اور آؤٹ ریچ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ میں یہاں امریکہ اور کینیڈا اور میکسیکو میں سینکڑوں دوستوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہاں، میں دعا کرتا ہوں خداوند کہ آپ وہی کریں گے جو صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ خداوند، یہ ہم کچھ بڑا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم ہیں آپ کے ہاتھوں میں مٹی، آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو بھی تم چاہتے ہو خداوند، ہم آپ کی مٹی میں پوٹی ہیں، تم کمہار ہو۔ اس وزارت کو اس طرح تشکیل دیں جو آپ چاہتے ہیں، اور امریکہ کو وہی بنائیں جو آپ چاہتے ہیں۔ خداوند، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے گناہ کو اندر آنے دیا ہے۔ امریکہ کو معاف کریں کہ اس نے اس تمام سمجھوتے اور سستے فضل سے چرچ کو تکلیف پہنچائی اور جسم کو نقصان پہنچایا۔ آئیں اور اپنے دلوں میں سرجری کریں اور ہمیں پیار کرنے دیں، لیکن اپنے عقائد پر بھی پختہ رہیں۔ ہم اب سے اس حصے کے لیے پوچھتے ہیں۔ واقعی نئے سرے سے پیدا ہونا۔ میں نینسی سے اپنی دعا کو دہرانے کے لیے کہنے جا رہا ہوں، اور کیا آپ نینسی کے ساتھ دعا کریں گے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ اب دوبارہ پیدا ہوں، اس کا تجربہ کریں۔ بلائنڈرز، اب میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار میں کھو گیا تھا، اب میں مل گیا ہوں۔ ایک بار میں بھوکا تھا، اب مجھے کھانا کھلایا گیا ہے۔ ایک بار میں اس کے بغیر تھا، اور اب میں تعریف کے لباس میں ملبوس ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا تجربہ کریں، نہ صرف اس کے بارے میں جانیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آسمانی باپ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری زندگی میں آنے کے لیے، جیسا کہ مکاشفہ 3:20 کہتا ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، اور تمہیں میرے دل میں داخل ہونے دو، مجھے بدل دے اے خدا، اور میمنہ کی زندگی کی کتاب میں میرا نام لکھیں، تاکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے ہمدردی عطا فرما، مجھے پیار دے، نفرت کو دور کریں، غرور کو دور کریں، مجھے آپ کی طرح بناؤ، تاکہ میں ان بچوں کی طرح بن سکوں، تو میں ان بچوں کی طرح بن سکتا ہوں۔ گانا کس نے گایا؟ میرا گھر چٹان پر ہے، اور یہ اڑا نہیں جائے گا، یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ارے دیکھنے کے لیے شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ایک بہت اچھا ہفتہ ہے، ہم آپ کو اگلی بار پل پر دیکھیں گے۔
बुर्ज पर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ा मेहरबानी हमारी वेबसाइट को चेक करें www.online। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पसंद करें, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो इस बात का यकीन करें और पसंद करें और सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया और एक बहुत अच्छा हफ्ता है।